اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بانوز اسلامک اسٹوڈیو۔ دو عورتوں کی کہانی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک ملکہ ہجران اپنے محل میں شان و شوکت سے بیٹھی تھی۔ ان کی لونڈی نے آ کے عرض کیا کہ محل کے دروازے پر ایک بہت ہی لاچار ہستہ حال غریب عورت کھڑی ہے اور وہ ملکہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ کہنا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا، کون ہے وہ؟ اس کا حسب نسب پوچھ لو، تو یہ بھی معلوم کرو کہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ لونڈی نے باہر آ کر اس عورت سے پوچھا۔ اس نے اپنے خاندان، حسب نسب سب بتا دیا، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ ملکہ سے کیوں ملنا چاہتی ہے۔ اس کا ایک ہی جواب تھا، جو کہنا چاہتی ہے وہ ملکہ سے زبان ہی زبان میں کہنا چاہتی ہے۔ لونڈی نے جا کر ملکہ کو اس عورت کا جواب سنایا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عباس کی پڑ پوتی زینب بن سلمان بھی بیٹھی تھی۔ وہ بنو عباس کے خاندان میں بہت دانا تسلیم کی جاتی تھی۔ ملکہ نے ان سے مشورہ کیا کہ اندر آنے کی اس عورت کو اجازت دوں یا ملنے سے انکار کر دو۔ انہوں نے فرمایا، ضرور ملو، دیکھیں تو صحیح کہنا کیا چاہتی ہے۔ چنانچہ ملکہ نے لونڈی کو حکم دیا کہ اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی جائے۔ تھوڑی دیر میں ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک انتہائی سکتہ حال عورت کھڑی ہے۔ اس کی حالت سے دیکھ کر لگتا تھا کہ کوئی شریف زادی ہے، لیکن میلک چیل نے اس کی حالت کو گداگروں جیسے کر رکھی ہے۔ عورت پہلے تو ملکہ کو دیکھ کر گھبرائی، پھر جرأت کر کے ملکہ کو سلام کیا اور کہنے لگی، اے ملکہ، میں مروان بن محمد کی بیٹی مزنہ ہوں، جو خاندان بنو امیہ کا آخری تاجدار تھا۔ جو ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی، ملکہ کا منہ اس سے لال ہو گیا اور اس نے اکڑ کر کہا، اے بدبخت عورت، تجھ کو یہ جرأت کیسے ہوئی تو اس محل کے اندر قدم رکھے؟ تو نہیں جانتی کہ تیرے خاندان نے کیسے عباسیوں پر ظلم ڈھائے؟ اے سنگ دل عورت، کیا تو وہ دن بھول گئی جب بنو عباس کی بوڑھی عورتیں تیرے پاس التجا لے کر گئی تھیں کہ تو اپنے باپ سے سفارش کر میرے شوہر مہدی کے چچا امام محمد ابراہیم کی لاش دفن کرنے کی اجازت لے دے؟ کم بخت عورت، خطا تجھے غرق کرے، تو نے مظلوم اور مجبور عورتوں پر ترس کھانے کے بجائے انہیں ذلیل کر کے محل سے نکلوا دیا تھا۔ کیا تیری یہ حرکت انسانیت کی توہین نہیں تھی؟ مانا کہ آپس میں دشمنی تھی، لیکن ایک بے بس اور لاچار دشمن کے ساتھ ایسے سلوک جائز ہے؟ خدا کا شکر ہے کہ اس نے تجھ سے حکومت چھین لی اور تمہیں ذلیل کیا۔ مزنہ، خیریت اسی میں ہے کہ تم فوراً واپس چلی جاؤ۔ چنانچہ مزنہ ملکہ کی یہ باتیں سن کر ناراض نہیں ہوئی، بلکہ اس نے زوردار قہقہ لگایا اور بولی، بہن، اپنے آپے سے باہر نہ ہوں۔ جو میں نے کیا ہے اس کی سزا پا لی ہے۔ اسی نے تو مجھے تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ کسی وقت میں آپ سے زیادہ شوق اور مغرور تھی؟ دولت میرے گھر کی غلام تھی، مجھے اپنے حسن پر بڑا ناز تھا، مجھ کو تکبر اور اکڑ نے اندھا کر دیا تھا۔ خدا نے مجھ سے اپنی تمام نعمتیں چھین لی ہیں اور فقیر سے بھی بدتر ہوں۔ اچھا، کیا تم چاہتی ہو کہ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہو؟ اچھا، خاموش رہو، میں جاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر مزنہ نے تیزی سے باہر کا رخ کیا، لیکن چند ہی قدم جا پائی تھی کہ ہجران نے دوڑ کر اسے پکڑ لیا اور گلے لگانا چاہا، لیکن مزنہ نے پیچھے ہٹ کر کہا، ہجران سنو، تم ملکہ ہو، میں ایک غریب اور بے کس عورت ہوں، میرے کپڑے بوسیدہ اور غلیظ ہیں، میں اس قابل نہیں کہ ایک ملکہ مجھ سے بغل گیر ہو۔ ہجران نے عبدیدہ ہو کر لونڈیوں کو حکم دیا کہ مزنہ کو نہلا دو اور اعلیٰ درجے کی پوشاک پہناؤ اور اسے نہلا دھلا کر میرے پاس لے آؤ۔ لونڈیوں نے ملکہ کے حکم کی تعمیل کی۔ چنانچہ اس وقت مزنہ کو دیکھ کر یہ معلوم ہوا جیسے چاند بادل سے نکل آیا ہے۔ ہجران بے اختیار مزنہ سے لپٹ گئی اور پاس بٹھایا اور پوچھا، دسترخوان بچھاؤ؟ مزنہ نے کہا، پوچھتی کیا ہیں، آپ کے گھر میں مجھ سے زیادہ بھوکا کون ہوگا؟ فوراً دسترخوان بچھا دیا گیا۔ مزنہ نے سیر ہو کر کھانا کھایا تو ملکہ نے پوچھا، آج کل تمہارا سرپرست کون ہے؟ مزنہ نے آنکھ بھر کر کہا، آج کس پہ ہمت ہے کہ میری سرپرستی کرے؟ مدتوں سے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں دنیا میں موجود کہ اس کے پاس چلی جاؤں، بس کچھ قربت ہے تو اسی گھرانے سے، یعنی بنو عباس سے۔ ہجران نے کہا، پریشان نہ ہو، آج سے تم میری بہن ہو، میرے بہت سے محلات ہیں، تم ان میں سے ایک محل پسند کر لو اور یہی رہو، جب تک میں جیتی ہوں تمہاری ہر ضرورت پوری کروں گی۔ چنانچہ مزنہ نے ایک عالی شان محل پسند کیا اور ہجران نے اس میں تمام ضروریات زندگی، لونڈیاں اور غلام مقرر کر دیے، ساتھ میں 5 لاکھ درہم بھی اس کے حوالے کر دیے کہ جس طرح جی چاہے تم خرچ کر لو۔ شام کا خلیفہ مہدی حرم میں آیا، دن بھر کے حالات پوچھنے لگا۔ ملکہ ہجران نے آج کا واقعہ تفصیل سے سنانا شروع کر دیا۔ جب اس نے بتایا کہ مزنہ کو اس طرح پناہ میں رکھا تو خلیفہ فرط غضب سے بےتاب ہو گیا اور اس نے ملکہ کی بات کاٹ کر کہا، ہجران، تم پر ہزار افسوس، جو خدا نے تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر ادا کرنے کا موقع ہاتھ سے کھو دیا۔ تمہاری یہ حرکت ایک ملکہ کی شان نہ تھی۔ چنانچہ ہجران نے کہا، امیر المومنین، میری بات تو سنیے۔ اس کے بعد مزنہ سے جب حسن سلوک کی تفصیل بتائی تو مہدی کا چہرہ چمک اٹھا۔ اس نے ہجران کی اعلیٰ ظرفی کو سلام کہا، آج سے میری نظر میں تمہاری قدر اور منزلت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ چنانچہ پھر اس نے اپنی طرف سے مزنہ کو اشرافیت کے تحفے بھیجے۔
اور ساتھ ہی کہلا کر بھیجا کہ آج میری زندگی کا سب سے بڑا دن ہے، اس نے ہمیں تمہاری خدمت کی توفیق دی ہے، تم اطمینان کے ساتھ یہاں رہو۔ اس کے بعد مدینہ طویل عرصے تک زندہ رہی۔ مہدی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہادی بھی اس کی خدمت کرتا رہا۔ ہادی کے بعد ہارون الرشید خلیفہ بنے تو انہوں نے بھی مدینہ کو ماں کی طرح سمجھا۔ اس کے دور میں مدینہ نے وفات پائی۔ ہارون الرشید بچوں کی طرح بلک بل کر رویا اور اس کے جنازے کو شان و شوکت سے قبرستان میں پہنچایا۔ یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جتنا بھی برا کریں، جتنی دشمنی کریں، جتنا آپ کو نقصان پہنچائیں، آپ اپنا ظرف بلند رکھیں۔